أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. ولا تجد لسنتنا تحويلا. صدق اللہ العظیم. تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ: اذا لأذقناک، اس وقت ہم آپ کو چکھا ڈالتے، ضعف الحیات و ضعف الممات، دنیا کی زندگی اور موت کے بعد کے عذاب. ثم لا تجد لک علینا نصیرا، پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار بھی نہ پاتے. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، بہت قریب تھا کہ یہ اللہ کی زمین سے آپ کے قدم اکھاڑ ڈالتے. لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ اس ملک سے آپ کو نکال دیں. وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر ایسا ہوتا تو یہ خود بھی نہ ٹھہر سکتے مگر تھوڑی تعداد میں. سنتا من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہ قانون آپ سے پہلے تمام رسولوں کے ساتھ تھا. ولا تجد لسنتنا تحویلا، آپ ہمارے اس قانون میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. آیت نمبر 75، 76، 77، پارہ نمبر 15، سورۃ بنی اسرائیل. گزشتہ درس میں آپ نے یہ بات دیکھی کہ کچھ قبائل یہ چاہتے تھے کہ کچھ دین ہمیں معاف کر دیا جائے، ہمارے لیے کچھ دین چھوڑ دیا جائے. اللہ کے نبی نے سوچا کہ ان کو دین کا کچھ حصہ کیا کر دیا جائے، معاف کر دیا جائے. تو اللہ نے اس چیز سے کیا کر دیا، منع. اور قرآن آج یہ کہتا ہے کہ اے نبی، آپ اگر خدا کے دین میں تبدیلی کر کے کسی کو چھوٹ دے دے تو ضعف الحیات و ضعف الممات، اللہ کا پھر عذاب آئے گا دنیا میں بھی اور اللہ کا عذاب آئے گا موت کے بعد بھی. اس لیے کہ نبی تو اس کو کہتے ہیں جو ایک قدم بھی اپنا دائیں نہیں کرتا، بائیں نہیں کرتا، آگے نہیں کرتا، پیچھے نہیں کرتا جب تک کہ اس کو حکم خدا نہیں ہوتا. اور اگر آج میں کہہ دوں کہ جناب مولوی صاحب 2-4 باتیں ہیں وہ آپ لکھ کر دے دیں کہ مجھے معاف ہیں، باقی سارے دین پہ میں کام کرنے پہ تیار ہوں. اب میں ان کو لکھ دوں بھائی تم سود کھا سکتے ہو، تم شراب پی سکتے ہو، تم جوا کھیل سکتے ہو، جی باقی سارے دین پہ کیا کرو تم
چلو، باقی سارے دین پہ تم چلو۔ تو یہ میرا اختیار نہیں ہے، میرے ماں باپ کا اختیار نہیں ہے، میرے پیر و مرشد کا اختیار نہیں ہے، یہ کسی ولی کا اختیار نہیں ہے، یہ کسی صحابی کا اختیار نہیں ہے، یہ کسی نبی کا اختیار نہیں ہے کہ خدا کے لائے ہوئے دین کو تھوڑا سا چھوڑ دے اور کسی کو معاف کر دے اور کسی کو چھوٹ دے دے۔ نہیں، دین اول سے آخر تک، الف سے یا تک، آخر سے آخر تک ایک ایک حصہ اس کا دین ہے۔ اس دین کو پوری زندگی میں لے کر آنا اور پوری کائنات کی زندگیوں میں اس کو داخل کر دینا، یہ ایمان والوں کا مشن ہے۔ قرآن میرے نبی کو کہتا ہے آپ دین کو بدل نہیں سکتے۔ اگر آپ خدا کے دین کو بدل کر لوگوں کو چھوٹ دے کر دین کو آسان کر دیں گے تو اللہ کی قسم پھر اللہ نبیوں کو بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ ضعف الحیات و ضعف الممات، دنیا میں بھی عذاب آئے گا، آخرت میں بھی عذاب آئے گا۔ اور قرآن یہ کہتا ہے وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اے نبی ایک وقت تھا کہ یہ لوگ آپ کو زمین سے نکال کر پھینکنے لگے تھے۔ مکہ سے نکالا ہے آپ کو، آپ نے ہجرت کی، آپ مدینہ تشریف لے گئے، مکہ میں آپ کی مشقت، ہجرت میں آپ کی مشقت، مدینہ میں آپ کی مشقت، اور یہ لوگ آپ کو نکالنے والے تھے۔ پھر اللہ نے آپ کو مدینہ لے جانے کے بعد دوبارہ غالب فرمایا اور دوبارہ سے مکہ کیا ہوا؟ فتح ہو گیا۔ پھر اللہ نے مکہ میں بھی آپ کو امام بنایا اور مدینہ میں بھی آپ کو کیا بنایا؟ امام بنایا۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں نکال سکے، آپ کو یہ نہیں نکال سکے۔ کیوں؟ بچانے والا کون تھا؟ اللہ تھا۔ اور قرآن یہ بھی کہتا ہے اے نبی اگر آپ جیسے پیغمبر کو یا کسی بھی کائنات کے پیغمبر کو یہ اللہ کی زمین سے نکال کر جلا وطن کر ڈالیں تو یہ خود بھی وہاں نہیں ٹھہر سکتے۔ یاد رکھیے گا، آج آپ گھبرائیں مت۔ اگر آپ کے اسلامی ملکوں سے مسلمانوں کو مظلوم بنا کر وہاں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے، ان کو باہر نکال کے پھینک دیا جائے، قرآن کہتا ہے پھر آپ چلے جائیں گے تو یہ بھی نہیں ٹھہر سکتے۔ یہ بھی دنیا کا وجود کلمے پر ہے، دنیا کا سارا نظام نبوت پر ہے، دنیا کائنات اللہ کے نبی اور اس کی نبوت اور ختم نبوت پہ چل رہی ہے۔ جس دن میرے نبی کا کلمہ ختم ہو گیا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر یہودی بھی مریں گے، عیسائی بھی مریں گے، چاند بھی ٹوٹے گا، ستارے بھی ٹوٹیں گے، آسمان گرے گا، زمین پھٹے گی، کائنات تہس نہس ہو جائے گی۔ یہ کائنات کا وجود کس بنیاد پر ہے؟ دین کی بنیاد پر ہے، نبیوں کی بنیاد پر ہے۔ اے نبی اگر آج آپ کو نکالے، آج دیکھیں مقبوضہ فلسطین کے نظام کو آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ہیکل سلیمانی تعمیر ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ ہیکل سلیمانی، اور مسجد کو کیا کر دیا جائے؟ منہدم کر دیا جائے، اور مسلمانوں کو وہاں سے مار دیا جائے، نکال دیا جائے۔ فلسطین، اسرائیل، تمام چیزوں پر ایک کنٹرول پیدا ہو جائے۔ لیکن قرآن کہتا ہے گھبراؤ مت، گھبراؤ مت، ایمان والے ہیں تو زمین کا وجود ہے۔ اگر ایمان والوں کو یہ نکال دیں گے، ان کی زمینیں اللہ پھاڑ کے رکھ دیں گے۔ ایمان والا اگر اس زمین پہ سوتا نہیں ہے، ٹھہرتا نہیں ہے، پھرتا نہیں ہے، چلتا نہیں ہے، جاگتا نہیں ہے، میرا اللہ اس زمین کے اوپر کسی کافر کو بھی ٹھہرنے نہیں دیتا۔ اچھا آپ یہ دیکھیں، مغربی ممالک جو ہیں اس وقت، ان میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ عیاشیاں کر رہے ہیں اور اللہ نے دنیا کی ہر آسائش راحت ان کو دی ہے، لیکن اگر آپ ایوریج نکالیں تو وہاں پر 5%، 10%، 8%، 3%، 2%، 4%، 50% مسلمان بھی ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ یہاں پر ایک مسلمان بھی اگر ہے تو وہ کیوں ہے ان کے ملک میں؟ جی یہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، وہ کافر بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو اہل ایمان ہے نا، ان کا جو رب کے ساتھ تعلق ہے، اللہ نے اس تعلق کی بنیاد پہ زمین کو بچایا ہوا ہے۔ اگر یہاں 1% بھی مسلمان نہ رہے تو یہ ہمارا ملک بھی کیا ہو جائے گا؟ وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، دل سے اس چیز کو سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں آسٹریلیا کا جو ملک ہے، اس کو آباد کرنے والے کون تھے؟ جب یہاں پہ تباہیاں ہوئی ہیں تو افغانستان کے قبائل نے جا کر اس کو کیا کیا ہے؟ آباد کی ہے، اور وہاں پہ کلمہ دعوت دی ہے۔ حالانکہ مغربی ممالک ہے، نیوزی لینڈ کو دیکھ لیں آپ، امریکہ کو دیکھ لیں آپ، برطانیہ کو دیکھ لیں آپ، انگلینڈ کو دیکھ لیں، وہاں کتنی تعداد، یہ آپ ہندوستان کو دیکھ لیں وہاں کتنے مسلمان ہیں۔ تو یہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ مسلمانوں کا کوئی بھی فرد اگر یہاں رہتا ہے، اسرائیل ہے نا، اسرائیل میں بہت سے مسلمان ہیں، بہت سے مسلمان ہیں جو اسرائیلی ہیں اور وہاں پہ رہتے ہیں۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ جہاں مومن ہے، جہاں نبی ہے، جہاں اس کا مقتدی ہے، جہاں اس کا صحابی ہے، جہاں کوئی کلمہ گو ہے،
ان کو وہاں سے مت نکالنا۔ اگر ان کو نکال کر تم نے علاقے کو ویران کر دیا اور سارے کافر رہ گئے تو وہ زمین کا ٹکڑا بچ نہیں سکے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ کبھی ایک مومن بھی دنیا میں ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی، سارے مومن ختم ہو جائیں گے تو پھر کیا آئے گی؟ قیامت آئے گی۔ اور قرآن کہتا ہے وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اے نبی اگر آپ کو یہ وہاں سے ہٹا دیتے اور جلا وطن کر دیتے، ان میں سے بھی وہاں کوئی بچ نہیں سکتا تھا۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہ طریقہ ہمارا رہا ہے کہ نبی ہے تو ان کی بچت ہے، نبی کی امت بیچ میں ہے ان کی بچت ہے۔ اگر نبی اور نبی کی امت کو انہوں نے ہٹا دیا پھر ان کی کبھی کوئی بچت نہیں ہو سکتی۔ اور یہ آدم علیہ السلام سے لے کے آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ نظام ہے۔ کوئی دنیا کا نبی آیا نا، اس کے ماننے والے جس ملک میں تھے اللہ نے اس ملک کو بچایا ہے، جس ملک میں نہیں تھے اللہ نے اس ملک کو کیا کر دیا ہے؟ تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس لیے گھبرانا مت، پریشان مت ہونا، یہ مت سوچنا کہ مسلمانوں کو ذلیل کر کے پھینک دیا جائے گا۔ اللہ کہتے تم ان کو ذلیل کر کے پھینکو، اللہ تمہیں بھی ذلیل کر کے پھینک دے گا، یہاں کوئی ٹھہرنے والا موجود نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارا یقین ہے کہ یہ مقبوضہ کشمیر، یہ مقبوضہ فلسطین، یہ جتنے ممالک ہیں انشاءاللہ العزیز ان کا وجود مسلمانوں کی بنیاد پر ہے۔ اگر مسلمان یہاں سے ختم کر دی کوشش کی گئی پھر اللہ کی برداشت ختم ہو جائے گی اور اللہ ان کو بھی کیا کر دیں گے؟ تباہ و برباد فرما دیں گے۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا